وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ فضیلت مآب علماء کرام، محترم سامعین، واجب الاحترام مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ جس کی توفیق سے آج ہم رمضان المبارک کی خیر و برکات سمیٹ رہے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں بھی ہم اپنے اوقات کو نہایت ہی قیمتی مقصد کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں برادرم سیف اللہ صاحب کا اور الکریمیہ ٹرسٹ کے تمام منتظمین کا، جو اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں نہایت اہم موضوعات پر علماء کے خطابات وہ کرواتے ہیں اور آپ حضرات کی تعلیم و تزکیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے موضوع کے حوالے سے یہ بات سن لی کہ آج کا موضوع ہے تربیت اولاد میں غفلت اور اس کے نتائج۔ تین باتیں اس موضوع میں ہیں: اولاد کی تربیت، اس میں غفلت، اور پھر اس کے نتائج۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں ان تمام چیزوں کا احاطہ کروں اور ایک بامقصد گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، جس کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کوئی لاحہ عمل اور کوئی پروگرام اس سے ہم مرتب کر سکیں۔ یہ بات آپ سب کے علم میں ہے کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور ہر وہ شخص جو شادی کر لیتا ہے اس بات کی تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ اللہ اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے، اور یہ تمنا، یہ آرزو صرف کوئی ایک شخص نہیں بلکہ انبیاء اور رسولوں نے بھی، انہوں نے بھی اللہ سے اس کی آرزو کی، دعائیں کی اور اولاد طلب کی۔ اولاد کا ہو جانا، پھر ان کی حفاظت اور صیانت اور ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، یہ بہت اہم مرحلہ ہے جس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ اگر وہ اپنی اولاد کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر لیتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اولاد کی تربیت میں وہ غفلت سے کام لیتا ہے، سستی کاہلی سے کام لیتا ہے، لاپرواہی سے کام لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہے، بدنامی کا باعث بنتی ہے، حتیٰ کہ یہی اولاد اس کی دشمن بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے، اور یہ صرف کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ جہاں بچے ہیں، جہاں اولاد ہے، یہ ہر اس گھر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے اس موضوع کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ سنا جانا چاہیے، اور ان کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے
کہ کہیں ہم بھی ان لوگوں میں سے شامل تو نہیں ہیں جن سے غفلت ہوتی ہے، جن سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس انعام کی حفاظت، ان کی صیانت، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ان پر حاکم مقرر کیا ہے تا وقت کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچے، اور یہ فریضہ اسے اپنی زندگی میں سر انجام دینا ہوتا ہے۔ جہاں وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہے، انہیں کھانا میسر کرتا ہے، لباس میسر کرتا ہے، وہاں ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی اہتمام اس پر لازم ہے۔ سب سے بہترین نمونہ، سب سے بہترین طریقہ تعلیم و تربیت کا قرآن حکیم نے جو ذکر کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت لقمان کا ہے۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ یہ فکر مند رہے اور انہیں یہ تلقین کرتے رہے کہ وہ توحید پر رہیں، عقیدے کی درستگی اور اس کی صحیح سلامتی اور اس کے لیے پریشانی کا اظہار وہ کرتے رہے، اور اپنی اولاد کو بھی اس بات کی خصوصی طور پر وصیت کی کہ وہ عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ دیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام انہوں نے بھی اس کا اہتمام کیا، بلکہ انہوں نے اپنی اولاد کو جو وصیت فرمائی اس میں دو باتیں بالخصوص کہیں، ایک حقوق اللہ کے حوالے سے اور دوسرا حقوق العباد کے حوالے سے۔ پہلی بات میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور اسے ظلم عظیم قرار دیا اور کہا کہ اس سے بچ کے رہیں، اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کی تلقین کی، اس کی وصیت کی۔ تو گویا پیغمبر بھی اپنی اولادوں کے لیے فکر مند رہے اور ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے یہ اہتمام کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد انسان کی اس وقت ہی قیمتی اثاثہ بنتی ہے یا اس کے لیے صحیح نفع بخش اس وقت ہی بنتی ہیں جب وہ صحیح عقیدے پر رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے ان طریقوں کے اوپر عمل کریں، تب یہ اولاد انسان کے لیے نفع بخش۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور صحیح عقیدے پر نہیں رہتے یا صحیح سلوک پر نہیں رہتے، صحیح رستے پہ نہیں رہتے، تو پھر یہ اولاد نفع بخش نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سب عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور وہ ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے، اور نیک اولاد وہی ہوگی جو صحیح عقیدے پر بھی ہو اور پھر ایک صحیح رستے پر بھی ہو۔ تو اس لیے اس بات کی فکر ہمیں بھی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اس طرح سے چھوڑ کے جائیں کہ وہ صحیح عقیدے پر بھی ہوں اور ان کا رستہ بھی صحیح ہو، صحیح منہج کے اوپر وہ ہوں اور اسی رستے پر وہ گامزن ہو جو رستہ اسلام نے ہمیں سکھلایا۔ حضرات گرامی، اولاد کی تربیت میں سب سے بڑی قربانی والدین کو دینی پڑتی ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جب اکیلا ہوتا ہے، ابھی اس نے شادی نہیں کی ہوتی، اس کی زندگی بڑی آزادانہ ہوتی ہے۔ جب چاہے وہ آرام کرے، جب چاہے وہ کھائے، کیا کھاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کوئی اس کے لیے ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن شادی کے بندھن میں بندھنے کے بعد اور بالخصوص جب اولاد ہو جاتی ہے، پھر یہ ساری آزادیاں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی اپنی تمنا اور آرزو نہیں رہتی، اس کی عادتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ پھر اولاد کے ہونے کے بعد وہ راحتیں، وہ سہولتیں اور اس کے اپنے ذاتی پروگرام ذاتی نہیں رہتے،
انہیں سب کو اپنی اولاد کے ساتھ وابستہ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی ایسا کام وہ نہیں کرتا ہے جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، جو اولاد کے سامنے اس کو پریشانی کا باعث بنائے، وہ ایسا کام نہیں کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے بڑی قربانی والدین کو دینی پڑتی ہے اولاد کی تربیت، اس لیے کہ والدین جو کچھ کریں گے، جو کچھ کہیں گے، اولاد اسی طرح سے انہی کی نقال ہوتی ہے، انہی کو دیکھتی ہے اور اسی کے نقش قدم پر وہ چلتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی آدمی کتنا برا ہی کیوں نہ ہو، اور سوسائٹی میں لوگ اسے کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھتے ہو، لیکن وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد بری ہو، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد کے بارے میں لوگ انگلی اٹھائیں یا اس کی اولاد کو بھی وہی کچھ کہیں جو اسے کہتے ہیں۔ اس لیے وہ بھی اولاد ہونے کے بعد بہت محتاط ہوتا ہے، اور یہ قربانی بہرحال والدین کو دینی پڑتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے ماہرین پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اولاد کی تربیت کا بہترین موقع یا بہترین عمر وہ 5 سے 13 سال کے درمیان، 5 سے 13 سال کے درمیان، اور یہ عمر ہمارے ہاں اگر شمار کی جائے تو یہ پرائمری سے لے کے مڈل تک، یعنی وہ بچے جو پرائمری میں پڑھتے ہیں یا مڈل میں پڑھتے ہیں، بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے، اس کی جو ذہن سازی ہوتی ہے اور جس مزاج میں اس نے ڈلنا ہوتا ہے، وہ اسی عمر میں ڈلتا ہے۔ 13 یا 14 سال کے بعد آپ جو چاہیں کر لیں، اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہیں، ناممکن۔ تجربات یہ بتاتے ہیں کہ واقعی یہ عمر ایسی ہے جیسے بانس ہے یا بیت کی لکڑی ہے، آپ اسے ماؤنٹ کرنا چاہیں، تبدیل کرنا چاہیں، اسے گلائی میں لانا چاہیں، اسے سیدھا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ ایک خاص سطح پر پہنچ جاتی ہے، پھر اگر آپ دوبارہ اسے ڈالنا چاہیں تو ممکن نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل یہی کیفیت ان بچوں کی ہوتی ہے۔ 13 یا 14 سال کی عمر تک ان میں تبدیلی کے آثار ہوتے ہیں، یہ قبول کرتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، بات تسلیم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر کوئی کوشش کرے تو ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبعین، کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں، اور ان کی عمر 7 سال، یعنی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اگر وہ ایسا نہ کریں، کہنا نہ مانیں، تو 10 سال کے بچوں کو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں۔ گویا کہ کسی چیز کا عادی بنانا، کسی چیز کے اوپر انہیں قائم کرنا یا ان کو اس کا پابند بنانا، یہ اس عمر میں تو ممکن ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں یہی حکمت نظر آتی ہے کہ اس عمر کے بچوں کو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں اور انہیں اس عمر میں نماز کی طرف نہیں لگاتے، اچھے کام کی طرف نہیں لگاتے ہیں، اور وہ اس عمر سے گزر جاتے ہیں، پھر آپ کوشش شروع کریں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یورپ میں جو سکول پرائمری سطح کے ہیں یا مڈل کی سطح کے ہیں، وہاں اس بات کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور ایسے اساتذہ وہاں متعین کیے جاتے ہیں جو بچوں کی نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ بچوں میں وہ تمام خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک صحیح انسان کے اندر ہوتے ہیں، جو ایک اچھے انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ خوبیاں ان میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اس عمر میں وہ ہر چیز کو قبول کر سکتے ہیں تعلیم کے ساتھ، اور وہاں تعلیم کا حصہ بڑا مختصر ہوتا ہے،
زیادہ وقت وہ ان کی تربیت پر لگے تاکہ یہ اچھائی کو سمجھ سکیں، بلائی کو سمجھ سکیں اور ایک اچھے کام کو سمجھ سکیں، برائی سے بچ جائیں اور وہ تمام کام جن سے لوگ ناخوش ہوتے ہوں اس سے بھی بچ جائیں۔ بچے کی تربیت سب سے زیادہ مؤثر چیزیں جو بچے کو متاثر کرتی ہیں وہ اس کا اپنا گھرانہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں وہ بچہ رہتا ہے اس گھر کا ماحول یہ بچے کو متاثر کرتا ہے۔ والدین کا رویہ وہ اس کو متاثر کرتا ہے۔ اگر اس بچے کے بڑے بہن بھائی ہیں ان کا سلوک ان کو متاثر کرتا ہے۔ گھر میں کس طرح کی زبان بولی جاتی ہے وہ بچے کو متاثر کرتے ہیں۔ گھر میں آنے والے مہمان وہ بچے کو متاثر کرتے ہیں، اور گھر کا ماحول دینی ہے یا غیر دینی ہے یہ بھی بچے کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ہیں جن سے بچے متاثر ہوتے ہیں اور اسی طرح کے کالم میں ڈل جاتے ہیں، اسی طرح کا وہ ہو جاتے ہیں جس طرح کا ماحول گھر کے اندر میسر آتا ہے۔ اس لیے والدین کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کے سامنے بہت محتاط رہیں، بہت محتاط رہیں، اور کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے بچہ کوئی غلط یا کوئی ایسا رستہ اختیار کرے جو اس کی تربیت میں نقص پیدا کرے۔ غیر محتاط رویہ بچے کو متاثر کر دے۔ آپ یاد رکھیں سب سے بڑا نقال بچہ ہوتا ہے، یہ وہی کام کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو ہم سمجھائیں گے یا کہیں گے شاید یہ وہ بات مانے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بچہ دیکھ کر بھی بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ برتن کیسے کھولتے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ چائے کیسے بناتے ہیں، وہ دیکھتا ہے یہ چولہا کیسے جلاتے ہیں، وہ دیکھتا ہے ماچس کیسے جلاتے ہیں، اور آپ کی عدم موجودگی میں وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے۔ اس لیے بچے کے سامنے غیر محتاط رویہ اسے بہت زیادہ چیزیں سکھلا دے۔ ہمارے ایک دوست امریکہ میں رہتے ہیں، اظہر حسین صاحب، انہوں نے اپنا ایک بڑا عجیب اور دلچسپ واقعہ سنایا جو اس کے بچی کے ساتھ پیش آیا۔ کہنے لگے کہ میری بچی چھوٹی تھی، ابھی پرائمری کی تعلیم میں تھی، وہ اسکول جاتی تھی اور بہت اچھے نمبر لے کے آتی، ہمیشہ ہمیں خوش کرتی، اس کی کاپیوں پر اچھے ریمارک ان کی جو مسیں تھی وہ دیا کرتی تھی۔ میں یہ بات آپ سے بھی کہتا ہوں اور ان خواتین سے جو اس وقت موجود ہیں ان سے بالخصوص میں یہ بات کہتا ہوں کہ والدین کا رویہ بچے کو کیسے متاثر کرتا ہے، اس واقعے سے آپ اندازہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ اس کی کارکردگی کم ہوتی چلی گئی۔ وہ بچی جو اسکول میں اچھے نمبر لے کے آتی تھی اس کی کارکردگی متاثر ہو گئی۔ اسکول والوں نے اس کی کاپیوں پر نوٹ لکھنے شروع کر دیے کہ بچی ہوم ورک نہیں کرتی، سبق یاد نہیں کرتی، کہنا نہیں مانتی، لباس اچھا نہیں پہن کے آتی، صفائی کا خیال نہیں کرتی۔ یہ ساری باتیں ہم بھی بڑے پریشان، روز ہم وہ دیکھتے اور بچی کو ڈانٹتے۔ کچھ دن گزرے تو اسکول والوں نے خود ہی اپنے طور پر، کیونکہ وہاں تو بہت اعلیٰ انتظام ہوتا ہے اسکولوں میں، انہوں نے بچوں کا ایک ماہر نفسیات اس کو اسکول بلا کے تو اس بچی کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اس کا جائزہ لو، یہ کارکردگی کے اعتبار سے سب بچوں سے بہتر ہے، لیکن چند دنوں میں ہی اس کی کارکردگی صفر ہو گئی۔ وجہ جاننے کی کوشش کی، اس نے بھی پوچھا، جائزہ لیا، گھر کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور وہ ماہر نفسیات جو تھا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ بچی تندرست ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اصل اس کے والدین بیمار ہیں، اصل بیماری ان کے والدین کو ہے، لہذا انہیں اسکول طلب کیا جائے، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ دوسرے دن ہمیں بلاوا آ گیا، کہنے لگے ہم دونوں میاں بیوی وہاں اسکول چلے گئے۔
انہوں نے کہا جی آپ کی بچی تو ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، پرابلم آپ دونوں میں، جس کی وجہ سے بچی اس نتیجے کو پہنچے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رویہ آپس میں درست نہیں، جس کی وجہ سے بچی متاثر ہوئی۔ مثلا وہ پھر خود بتاتا ہے کہ واقعی جب انہوں نے احساس دلایا تو ہمیں پتہ چلا کہ واقعی ہم میں یہ کمزوری ہے۔ مثلا کہتے میں باہر سے آتا، دفتر سے آتا، تھکا ماندہ ہوتا، میرے ہاتھ میں گھر کی چیزیں ہوتی، میں لا کے وہاں کسی ٹیبل پر رکھتا اور اونچی آواز میں بیگم کو کہتا کہ بھائی اس کو سنبھالو۔ وہ بجائے اس کو سنبھالنے کے اندر سے آواز دے دیتی کہ میں مصروف ہوں، آپ خود ہی ان کو سنبھال دیں۔ میں رکھ کے چلے جاتا اپنے کمرے میں، جب واپس آتا وہ چیزیں وہیں بکھری پڑی ہوتی۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنی بیگم کو کہتا بھی میں نے جانا ہے کہیں، میرے کپڑے استری کرو، وہ کہہ دیتی میں مصروف ہوں، آپ خود کر لیں۔ میں اسی طرح سے کپڑے نکالتا، پہن کے چلے جاتا۔ اب یہ سب کچھ گھر میں ہوتا اور وہ بچی یہ منظر دیکھتی تھی اور ہماری گفتگو سنتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرے ابو میری والدہ کو کوئی کام کہتے ہیں، وہ کہنا نہیں مانتا، میری والدہ میرے ابو کو کوئی کام کہتے ہیں، وہ بھی کہنا نہیں مانتے، دونوں ایک گھر میں رہتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی یہاں رہ رہا ہے، وہ بھی یہاں رہ رہی ہے، اور کہنا نہ ماننے سے کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوئی۔ لہذا اگر میں بھی نہ کہنا مانوں تو مجھے کیا ہوگا؟ لہذا اس نے بھی کہنا ماننے سے انکار کیا، ہوم ورک چھوڑ دیا، پڑھائی چھوڑ دی، کتابیں کھولنا چھوڑ دی، صفائی کرنا چھوڑ دی، یہ ساری چیزیں اس نے اس لیے چھوڑ دی کہ اس کے کرنے نہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اگر میرا باپ میری ماں کی بات نہیں مانتا اور میری ماں میرے باپ کا کہنا نہیں مانتی، ان کو اگر کچھ نہیں ہوتا تو مجھے کیا ہوگا؟ لہذا انہوں نے کہا جی آپ اپنا رویہ چینج کریں، تبدیل کریں۔ اگر آپ کا رویہ بچے کے سامنے ٹھیک ہوگا، آپ ایک دوسرے کا کہنا مانیں گے اور ایک دوسرے کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، تو یہ بچی بھی اسی طرح سے سمجھے گی کہ اس کے بغیر چارہ کوئی۔ اور واقعتاً ہم نے پھر اپنا رویہ چینج کیا اور کچھ ہی دن کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی بچی جو نالائق ہوگی، سکھر ہوگی تھی، پھر اسی مقام پر آ گئی جہاں وہ پہلے۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی رویے ہیں جو ہماری اولاد کو خراب کرتے ہیں۔ ہم اذان ہوتی ہے گھر میں پڑے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں، اور وہیں سے اگر ہم آواز دے کے بچے سے کہیں بھئی اذان ہوگی نماز پڑھو، تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ نماز میرے لیے، یا چونکہ میں چھوٹا ہوں اور میرا باپ بڑا ہے لہذا بڑوں کا کام حکم دینا ہے؟ کیوں جی؟ بڑوں کا کام صرف حکم دینا ہے؟ وہ یہ سمجھے گا کہ چونکہ میں چھوٹا ہوں اس لیے مجھے کہا جا رہا ہے، وہ بھی بڑا بننے کی کوشش کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات وہ نافرمانی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں اور بڑے کو بڑا نہیں مانتے۔ نتیجہ ہمیں شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا۔ وہ بات کیسے مانے؟ آپ کا رویہ درست نہیں۔ تربیت میں یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ جب تک گھر کے ماحول میں ہمارا رویہ درست نہیں ہوگا ہم بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے وہ بڑے بہن بھائی جو گھر میں موجود ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ اسی طرح کا رویہ وہ بھی رکھیں۔ اگر وہ گھر کے کام کاج کرتے ہوں، وہ پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہوں، وہ صفائی میں دلچسپی لیتے ہوں، اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں، تو چھوٹا بھی مجبور ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس گھر میں اگر رہنا ہے تو یہ سب کچھ مجھے کرنا ہے، اگر میں نے اس گھر میں رہنا ہے تو یہ سارے اچھے کام مجھے کرنے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر وہی کام کرے گا جو بڑے کرتے ہیں۔ اس لیے گھر کے ماحول کو درست رکھنا اور اپنے رویوں کو بہتر بنانا یہ تربیت میں بہت بڑا ایک رول ادا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، تعلیم و تربیت میں بہت ہی اہم مسئلہ
وہ بچوں کی اخلاقی تربیت. اور جیسا میں عرض کر چکا کہ یہ عمر 5 سے 13 سال کی عمر ہوتی ہے کہ جس میں ہم ان کی اخلاقی تربیت کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک ایسا خاکہ وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ رہنمائی لے سکیں اور اس کو عملی زندگی میں تجربے کے ساتھ نافذ بھی کریں. آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملات کرتے ہیں، خاص طور پر یہ عمر جو میں نے بتائی 5 سے 10 سال، 10 سے 13 سال کی عمر میں، ہماری زیادہ کوشش تربیت کی طرف، اخلاق کی طرف نہیں ہوتی بلکہ تعلیم کی طرف ہوتی. ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو ہماری زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو انگریزی آ جائے، بچے کو گنتی آ جائے، بچے کو اردو آ جائے، یہ انگریزی کی کچھ نظمیں یاد کر لے، کچھ اردو کے محاورے یاد کر لے، کوئی چھوٹی سی تقریر یاد کر لے. پوری توجہ ہماری اس طرف ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم اس کے لیے ٹیوشن رکھتے ہیں، ٹیوٹر رکھتے ہیں، اساتذہ مقرر کر دیتے ہیں جو آ کے گھر میں اس کو پڑھاتے ہیں. اور جب کبھی کوئی ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم اپنے بچے کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اس کو گنتی سناؤ، اس کو کوئی نظم انگریزی کی سنا دو، کوئی پوئم سنا دو، ٹوینکل ٹوینکل ہی سنا دو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم ان کے سامنے پیش کر کے داد وصول کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب وہ سناتا ہے تو ہم پھر تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں اپنے مہمان کو کہ وہ میری تعریف کرے، واہ بھائی واہ آپ کا بچہ تو کمال کا ہے. ہماری زیادہ توجہ اس طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، تعلیم بھی دینی چاہیے، لیکن عمر کے اس حصے میں جہاں ہم یہ تعلیم دیتے ہیں دراصل ان کی اخلاقی تربیت ہمیں جو ہے نا وہ ضرور کرنی چاہیے اور اس طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. اور اخلاقی تربیت میں کیا ہوتا ہے، انہیں سچ بولنے پر آمادہ کیا، سچائی، اس کی خوبیاں بتائی جائیں، دیانت کیا ہوتی ہے، امانت کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیا ہوتا ہے، اور صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کیا ہوتی ہے، رشتوں کا کیا تعلق ہوتا ہے، دادی کون ہے، نانی کون ہے، خالہ کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے، یہ وہ رشتے، ان کے بارے میں ان کو آگاہی دینا ضروری ہے. یہ وہ اخلاقی تعلیم ہے جو انہیں دینی چاہیے. لیکن میں یہاں ان سب کا تذکرہ تو نہیں کر سکتا. چند وہ باتیں جو بچے پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں ان کا میں بہرحال ضرور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ 4 چیزیں، اگر آپ ان 4 چیزوں کو فوکس کر لیں، ان 4 چیزوں پر توجہ مبذول کر لیں، ان 4 چیزوں کو بالکل پابندی کے ساتھ آپ اپنے پلے باندھیں اور کوشش کریں کہ یہ 4 چیزیں میرے بچے میں پیدا نہ ہوں. یہ 4 برائیاں ہیں جن کا تذکرہ میں کرنے چلا ہوں، یہ میرے بچے میں پیدا نہ ہو تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ایک مثالی مسلمان بنے گا، مثالی نوجوان بنے گا، مثالی شہری بنے گا اور آپ کی عزت میں اضافے کا باعث ہوگا، بلکہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بھی بنے گا. یہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات جھوٹ، اس سے اس کو نفرت دلائی. نمبر 2 چوری، چوری سے اسے بچایا، چوری کی عادت سے بچایا. اور نمبر 3 فحش گوئی، بد زبانی، گالی گلوچ، اس عادت سے اسے بچایا جائے. اور چوتھی آوارگی، آوارگی سے اسے بچایا. جھوٹ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب برائیوں کی ماں ہے، سب سے خطرناک بیماری ہے. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں، عادی ہو جاتا ہے، بات بات پر وہ جھوٹ بولے گا. اور ایک جھوٹ بولنے کے بعد
اس سے بچنے کے لیے یا اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے ساتھ سینکڑوں جھوٹ اور بولے، بہت بڑی برائی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بچے میں ابتدائی طور پر، جبکہ وہ نہ سمجھ ہے، اس کو شعور نہیں ہے، وہ عادی ہو جائے اور وہ جھوٹ بولنے لگے، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ برباد ہو گئے۔ وہ خود نہیں بلکہ آپ کا گھر تباہ ہو گیا۔ وہ قدم قدم پر آپ کو دھوکہ دے گا، قدم قدم پر منافقت کرے گا، قدم قدم پر وہ خیانت کرے گا، اور آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس لیے جھوٹ سے بچانا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان خالصا منافقا، 4 یہ بری خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ پکا منافق۔ اذا اؤتمن، جب جائے تو وہ خیانت کرے، اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے وہ جھوٹ بولے، وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے اس وعدے کے مطابق کام نہ کرے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے کسی معاملے میں، تو تکرار کرے تو وہ گالی دے، پوش گوئی کرے۔ آپ نے فرمایا یہ بد خصلتیں جس میں بھی ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ اور جھوٹ واقعتاً منافقت کا نام ہے نا، کہ اس کے اندر تو کچھ اور چیز ہے، وہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا وهو مصدق لك وانت له به کاذب۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے بات کریں، کوئی بھی بات کریں، اور وہ آپ کو سچا سمجھتا ہو، آپ کو سچا سمجھتا ہو اور آپ اس سے جھوٹ بول رہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ جب جھوٹ انسان میں منافقت پیدا کر دے، جھوٹ انسان میں خیانت پیدا کر دے، تو یہ تباہی اور بربادی کی طرف رستہ ہے۔ اور اسی لیے بچہ اگر وہ اس کا عادی ہو جائے تو آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ اسے معصوم سمجھیں گے، آپ اسے بے گناہ سمجھیں گے، وہ حالانکہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ اس کی بات کی تصدیق کر دیں گے کہ یہ بچہ ہے، معصوم ہے، حقیقت میں وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وہ کوئی پڑوسیوں کی بات آ کے آپ کو بتا رہا ہے اور غلط بتا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ اس کی بات پر کوئی مسئلہ اٹھا دیں، کھڑا کر دیں، تو یہ بات کسی جھگڑے پر جا کے ختم ہو سکتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بچوں کے پیچھے لگ کے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل تک ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے یہ عادت بچوں میں پیدا نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ہوتی بڑوں سے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ گھر میں کسی سے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں، اور اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، اس وقت میں فلاں شہر میں، وہاں سے بات کر رہا ہوں، بچہ سن رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا باپ تو میرے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، اور وہاں ٹیلی فون پر کسی سے کہہ رہا ہے کہ میں یہاں نہیں ہوں، میں تو فلاں شہر کے ہوں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ اس طرح کی بات کہہ کے انسان کسی مصیبت سے جان چھڑا سکتا ہے، وہ بھی اس کا عادی ہو جائے۔ آپ کی معمولی بات جس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، وہ بچے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوئی کہ وہ اس کا عادی ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ اور وہ واقعہ عبداللہ بن عامر کی والدہ کا آپ نے سنا ہوگا علماء سے، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے،
ان کی والدہ نے ایک بچے کو بلایا، چھوٹے بچے کو بلایا اور ہاتھ بند کر کے اس کی طرف کیا کہ آ کے لے لو۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بچہ آ جائے گا، جب وہ دیکھے گا تو لالچ میں بچہ آ جائے گا۔ وہ بچہ آ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ماں اردت ان تؤتی، کہ تو اس کو کیا دینے کا ارادہ کرتی؟ یہ بچہ جو ہے جس کو تو بلا رہی ہے مٹھی بند کر کے، کیا دینا چاہ رہی ہے؟ اس نے کہا جی میرے ہاتھ میں کھجور ہے، یہ کھجور میں نے دینی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تو نہ دیتی اور تو ویسے ہی اس کو بلاتی، دھوکہ دے کے بلاتی، تو تیرا شمار جھوٹوں میں ہو، جھوٹوں میں تیرا شمار ہو جاتا۔ مقصد یہ ہے کہ بڑوں کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں، بچوں کے ساتھ کہ بچے کو اس طرح سے دھوکہ دیں اور اس کے ساتھ جھوٹ بولیں، یہ اجازت نہیں۔ حتیٰ کہ محدثین بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے، کسی ایسے محدث سے روایت نہیں لیتے تھے جو محدث اس طرح کا معاملہ کرتا تھا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ آپ ضرور بات کریں، ضرور معاملات کریں، لیکن پوری سچائی اور حقانیت کے ساتھ، دھوکہ نہ دیں، فریب نہ کریں، انہیں اندھیرے میں نہ رکھیں، ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، یہ بچوں کی تباہی کا باعث ہے۔ میرا بھتیجا ہے، عمر ہوگی اس کی 7-8 سال کے درمیان، 6 ماہ پہلے اسکول جاتا ہے۔ ہمارے بھائی کے گھر کے سامنے اس کی ٹیوشن انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ روز جاتا ہے، وہاں ٹیوشن پڑھ کے آ جاتا ہے۔ ایک دن گیا، جاتا ہوا اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ میرے لیے مرغی پکا کے رکھیں، چکن پکا کے رکھیں۔ چلا گیا، جب واپس آیا تو اس نے گھر میں خوشبو محسوس کی، اسے معلوم ہوا کہ گھر میں سالن پک گیا۔ کہنے لگا جی مجھے بھوک لگی، کھانا دو۔ گھر میں جو ملازمہ تھی اس نے صرف اس کو چڑھانے کے لیے یا اس سے دل لگی کرنے کے لیے اسے کہا کہ بھئی ہم نے تو مرغی نہیں پکائی، ہم نے تو بیگن پکائے۔ وہ رونے لگا۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ نہیں اس نے صحیح نہیں کہا، دیکھو دیکھو یہ ہنڈیا دیکھو، آ کے چکن پکایا آپ کے لیے، آپ روئے نہیں، یہ چکن پکایا۔ بچہ چپ تو ہو گیا، لیکن جو بات اس نے کہی وہ بڑوں کے لیے عبرت کا باعث ہے۔ وہ جا کے اس ملازمہ کو کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میری کتاب میں لکھا ہے، میری کتاب میں لکھا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، لہذا آپ کا منہ کالا ہو۔ ابھی وہ 7 سال کا ہے اور اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ سارے حیران ہوئے۔ مجھے بھی بتائی گئی کہ ایسا اس نے کیا، اور وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے نہیں بولتا ہے کہ میری کتاب میں لکھا ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کا منہ کالا ہو جاتا ہے، مجھے ڈر آتا ہے کہ میرا کہیں منہ کالا نہ ہو۔ آپ اندازہ کیجئے، بچے اگر بچپن میں ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ جرم ہے اور اس کے کرنے سے یہ نقصان ہے، بچے اس سے بچتے ہیں، بچے اس سے بچتے ہیں۔ اور ہم نے اسے آزمایا 1-2 دفعہ، کیا وہ ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا، واقعتاً نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ ہمارے کہنے پر نہیں، اس نے جو کتاب پڑھی، اس میں جو کہانی ہے یا اس میں جو بات لکھی ہے، اس کو اتنا اس پر یقین ہے کہ وہ اس پر کہتا ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام والدین کو کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح اس انداز سے کر دیں تو آپ یقین جانیے کہ ساری زندگی آپ آسودہ رہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یورپ میں چونکہ چینل تو دنیا میں اس وقت سارے چلتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، بے شمار ذرائع ابلاغ ہیں، نیٹ کے ذریعے سے آپ جو چاہے سنیں، پڑھیں، لکھیں، دیکھیں، یہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن آپ ان میں آنے والی برائیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے۔ ایسا ہے نا، جو نشریات اس وقت آ رہی ہیں، کوئی آدمی اگر کہے میں دیوار کھڑی کر کے اس کو روک لوں، روک سکتا ہے؟
ہاتھ سے روک سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی ذہن سازی کر دیں، وہ اس سے بچیں۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ یورپ میں پرائمری کی تعلیم کے دوران بچوں کو کچھ تصویریں دکھائی جاتی ہیں اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے بچنا۔ مثلا ایک تصویر وہ میناروں کی دکھاتے ہیں، مسجد کے میناروں کی، اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں آپ کو یہ مینار نظر آئے کسی ٹی وی چینل پر، اس کو بند کر دیں، یہ خطرناک ہے۔ اب وہ بچے گھر میں ٹی وی چینل کھولتے ہیں، مختلف پروگرام ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ چینل چینج کرتے ہیں، اگر کہیں کوئی اس طرح کا گنبد یا مینار آتا ہے، وہ فوراً چینل چینج کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ذہن سازی ہوگی۔ اب ان کے لیے پہرے دار کی ضرورت نہیں، ایسا ہی ہے نا، پہرے دار کی ضرورت نہیں کہ ان کے پاس کھڑا ہو اور دیکھے یہ کیا کرتا ہے، بس ایک دفعہ بات اس کے ذہن میں ڈال دی، اب وہ از خود اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن ہم ہیں، ایک طرف شور مچاتے ہیں، چینل یا جتنے بھی کیبل کے پروگرام ہیں ان کے اوپر ہم واویلا بھی کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم نے اہتمام کیا کیا؟ ہم نے کبھی بچے کو سمجھایا کہ یہ چینل دیکھنے چاہیے نہیں دیکھنے چاہیے؟ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہے وہ جو چاہے دیکھے۔ لیکن اس وقت ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے جس طرح کے وہ ٹی وی میں دیکھ رہے۔ اس لیے وقت پر اصلاح، وقت پر ان کی رہنمائی، یہ بہت ضروری ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی، چوری ظاہر ہے بہت بڑا عیب ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور چور اگر ثابت ہو جائے چوری کرتا ہوا تو اس پر حد بھی نافذ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں، چور پہلے دن ہی جا کے بینک ڈکیتی نہیں کرتا، پہلے ہی جا کے دن وہ کوئی بڑا مار کا نہیں سر انجام دیتا، اس کی ابتدا چھوٹی چھوٹی چوریوں سے ہوتی، اور یہ بچپن میں ہی ہوتی، گھر سے ہی وہ اس کام کا آغاز کرتا ہے۔ مثلا آپ نے اگرچہ بچے کے لیے لا کے ٹافیاں کہیں رکھی، کہیں چاکلیٹ رکھے ہیں، دینے تو آپ نے بچے کو ہی، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی خاص وقت میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم دے دیں، نہ کہ یہ ساری اٹھا کے کھا لیں۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے وہ پھر آپ سے آنکھ بچا کے جا کے اٹھاتا ہے اور کھاتا ہے۔ آپ اگر یہ جانتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا اور اس لیے آنکھیں بند کر دی کہ چلو کوئی بات نہیں، آپ یقین کریں آپ اس کے ہمدرد نہیں ہیں، آپ اس کے خواہ نہیں ہیں، آپ اسے ٹوکیں اور روکیں اور اسے بتائیں کہ یہ چیز تو آپ ہی کی ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے آپ کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ اور اگر آپ اس کی اس موقع پر اصلاح کر دیں گے اور یہ احساس دلا دیں گے کہ یہ طریقہ جو تم نے اختیار کیا ہے اسے چوری کہیں گے اور یہ جرم ہے، تو اس کے ذہن میں بات آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کسی شرعی عدالت نے کسی آدمی کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اس چور کو یہ پتا چلا کہ میرے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو وہ شور کرنے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری والدہ کا ہاتھ کاٹا۔ ان کا وہ کیوں؟ اس کا ہاتھ کیوں کاٹیں؟ اس نے کہا کہ بچپن میں جب میں پڑوسیوں کے گھر سے انڈا چوری کر کے لایا تھا، میری والدہ نے مجھے نہیں روکا، بلکہ وہ خوش ہوئی تھی اور مجھے اس نے داد دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بڑا جوان ہو، مردوں والا کام کیا۔ اور آج اگر میں بڑی چوریاں کرتا ہے تو اس کے پیچھے میری اس والدہ کی عدم توجہی ہے، اگر وہ پہلے دن مجھے روک دیتی تو میں ایسا نہ بنتا۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بری خصلت ہے جو بچوں میں پیدا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے چپس مل جائے گی، یہاں سے کچھ مشروب مل جائے گا اور اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ کوشش کرے گا، اگر آپ سے مانگے گا نہیں دیے تو وہ چوری کر کے لے گا۔
لیکن اگر آپ اس پر نظر رکھیں اور اس بری خصلت کو اس میں پیدا نہ ہونے دیں تو اس کے بڑے مثبت اثرات ہو سکتے۔ تیسری بات فحش گوئی، بد زبانی جسے ہم کہیں، گالی گلوچ، یہ بھی عادت بچپن میں ہی پڑتی اور اللہ معاف کرے گھروں کے ماحول سے ہی بچہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ہم غیر شعوری طور پر، یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، غیر شعوری طور پر ہم ایسی بات کو تکیہ کلام کا حصہ بنا لیتے ہیں، کسی کو گدھا کہنا یا بات بات پر کسی کو خبیث کہنا، کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا۔ بچے جب سنتے ہیں تو وہ بھی اس بات کو اخذ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے بدگوئی، فحش گوئی یہ ایک ایسی بری عادت جس سے خود بھی بچنا چاہیے، اور جب انسان خود بچتا ہے تو اس کے اثرات بچوں پر نہیں جاتے، بچے بھی بچتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو ہمیں واعظ دیا ہے، اس واعظ کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ جہاں اللہ نے اچھی باتوں کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے کچھ چیزوں سے روکا۔ ان میں سے پہلی بات فحش گوئی، جس سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ خود آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ اگر کسی کے والدین کو گالی دیں گے، وہ بھی جواب میں آپ کے والدین کو گالی دے گا، گویا آپ خود سبب بنے اپنے والدین کو گالی دیں، لہذا یہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بنی ہوئی کہ لوگ اس انداز سے بدزبانی کرتے، بلکہ تکیہ کلام ایسا بن جاتا ہے کہ ماں بہن کی گالی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے تکلف دوست ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی سمجھتے ہیں ہم بے تکلف دوست ہیں اور گالی نکال کے اس کی خیریت معلوم کرتے ہیں۔ ماں کی گالی دے کے اسے پوچھے کہ کیا، وہ آگے سے بہن کی گالی دے کے کہے گا اچھا، انا للہ۔ اور جب یہ ماحول پیدا ہوتا ہے تو بچے اس کو دیکھ کے وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے فحش گوئی سے بہرحال ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا بڑے نیک سالے اور بہت ہی پرہیزگار صحابی تھے، لیکن ایک دن کسی وجہ سے اپنے غلام کو انہوں نے برا کہا۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ابو ذر سے پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ نے اپنے غلام کو اس طرح سے گالی دی، اور ساتھ یہ فرمایا افیکم امر الجاہلیہ، کہ ابھی تک جہالت کی باتیں یا جہالت کے معاملات آپ کے اندر موجود ہیں۔ گویا کہ گالی دینا، کسی کو برا کہنا، کسی کو ملامت اس انداز سے کرنا، یہ جہالت کی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے اوپر بھی لعنت ملامت کرنے سے، ان کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ حج کے ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ اس اونٹنی پر سوار تھی اور اسی اونٹنی کو لعنت کر رہی تھی۔ آپ نے اس کو روکا اور اس اونٹنی سے اتارا اور کہا کہ پیدل سفر کرو، اب اس پر سواری نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ملعون ہو چکی۔ گویا کہ یہ آپس کی بات بھی نہیں، اگر آپ جانوروں کے بارے میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں۔ اس لیے فحش گوئی سے بہرحال ہمیں خود بھی بچنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ اور مومن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعن واللعان والفاحش والبذی، آپ نے فرمایا کہ مومن وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، وہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا، وہ بد زبان نہیں ہوتا۔ مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ رہ گئی بات آوارگی کی،
تو آپ جانتے ہیں کہ جب بچے میں تھوڑا سا شعور آتا ہے وہ گھر کی دہلیز سے باہر نکلنے کے لائق ہو جاتا ہے تو ہم پھر پرواہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید گراؤنڈ میں کھیلنے گیا, گلی میں کھیل رہا ہے, اور اس بات کا ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کھیلنے والے بچوں کا معیار کیا. حتیٰ کہ ایک دن آ جاتا ہے کہ وہ آوارہ بچوں کے ساتھ گھومتا ہے, دیر دیر سے گھر آتا ہے, اور پھر اس کی سرگرمیوں کے بارے میں شکایتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس بات پر بھی خصوصی طور پر وہ نظر رکھیں. اب کچھ باتیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت کے اس مرحلے میں ہمیں اب کرنا کیا ہے, کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. میرے بھائیوں, باتیں کچھ تکلیف دہ بھی ہوتی ہیں لیکن اپنے بچوں کی خاطر اسے برداشت کرنا چاہیے. مثال کے طور پر بچوں کو وقت دینا چاہیے. ہم کتنے بھی مصروف کیوں نہ ہوں, آپ بہت بڑے کاروبار کے مالک کیوں نہ ہوں, آپ کسی دفتر میں اعلیٰ افسر کیوں نہ ہوں, لیکن آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کی اولاد ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ کی اولاد ہے. آپ اپنے دفتر کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی دکان کے لیے تو وقت دیتے ہیں, لیکن 5 منٹ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آگے بچے کے پاس بیٹھیں, اس کی خیریت معلوم کریں, اس کی ضرورتیں معلوم کریں, اس کا احوال معلوم کریں, اس کی تمنائیں آرزویں سنیں. اس کے لیے وقت نہیں ہے. اور میں یہ بات کہتے ہوئے خود بھی اس میں شامل ہوں. سچی بات, واقعتاً ہم مجرم ہیں. ہم ہر آدمی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, لوگوں کے معاملات سنوارتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کارآمد آدمی ہوں, میں سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرتا ہوں, میں معاشرے میں بہت بڑا آدمی ہوں, لیکن بچے کے لیے میرے پاس 5 منٹ نہیں. کتنا بڑا آدمی. اگر آپ اپنے بچے کے پاس روزانہ 5 منٹ, زیادہ نہیں, 5 منٹ بیٹھ اس کی خیریت معلوم کریں, اس کو احترام دیں, اس کو مقام دیں, اس کو احساس دلائیں کہ آپ میرے جگر گوشہ ہیں, آپ کی کوئی آرزو, آپ کی کوئی تمنا, آپ کا کوئی مسئلہ, آپ کی کوئی پریشانی, دوست بن کر, باپ بن کر آپ اگر اس سے بات کریں گے تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ صرف اس گھر کا فرد نہیں ہے کہ جو کما کے لاتا ہے اور مجھے کھلاتا ہے, بلکہ وہ محسوس کرے گا کہ یہ واقعی میرا سرکار ہے, اور اس سے بڑے مسئلے حل ہیں. دوسرا مسئلہ, ایک وقت تھا کہ ہمارے گھروں میں بڑے لوگ, والد ہو, دادا ہو, دادی ہو, یہ بچوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی کہانی سنایا کرتے. یہ وقت دور کی بات نہیں ہے, چند سالوں پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. اب آ کے معاملات ختم ہو گئے کیونکہ اس کی جگہ ٹی وی نے لے لی. اب سارا خاندان خاموشی سے بیٹھا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور ٹی وی ان کا ماسٹر ہے, ٹی وی ان کا پروفیسر ہے, ٹی وی ان کا مولوی ہے, ٹی وی ان کا واعظ ہے, ٹی وی سب کچھ ایسا ہی ہے نا. اور اگر اس دوران کو بچہ بولتا بھی ہے تو اس کو سب ڈانٹتے ہیں, خاموش ہو جا, بات سن لے. بچے کے ساتھ کوئی معاملہ, اس کو پریشانی ہے, اس کو درد ہو رہا ہے, اس کو پیشاب آیا ہے, وہ بتانا چاہتا ہے, کچھ سننے کے لیے تیار. یہ المیہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ کوئی کتاب, کہانی والی کتاب پڑھ کر اس کو سنائیں. آپ یقین کریں اس کے بڑے ہی مفید اثرات ہیں. روزانہ آپ کو وقت نکالیں اور ایک کہانی, مختصر سی کو کہانی آپ پڑھ کر اس کو سنائیں, اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ کہ بچے کو کبھی تنہا نہ چھوڑے, اکیلا نہ چھوڑے. یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کمرے میں کھیلے, کمرے میں اکیلا بیٹھ کے کوئی پروگرام دیکھے. نہیں, اس کو کمپنی دے, کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ شریک رہے تاکہ وہ جو کچھ بھی کہے کرے آپ کی نظر میں. یہ بڑا ضروری ہے. چوتھی بات یہ کہ آپ مسجد جاتے ہیں, اس کو ساتھ لے کے جائیں. اگر وہ بچی ہے تو کسی ایسی مجلس میں, جہاں بھی آپ جاتے ہیں اچھی مجلس ہے, وہاں لے جائیں. بچہ ہے یا بچی, مسجد لے جائیں, اچھی مجلسوں میں لے جائیں, وہ ماحول ان کو دکھائیں, وہ متعارف ان کو کروائیں. اس سے بھی بچے کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں. جہاں آپ جاتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں, نیکوکار ہوتے ہیں, ان کی صحبت میں آپ خود بھی بیٹھیں, ان کو بھی بٹھائیں, ان سے دعائیں لیں. اور
چھٹی بات یہ کہ بچے کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ہر وقت سزا نہ دے. غلطیاں ہوتی ہیں، بچوں سے ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ہر وقت بات پر اسے ڈانٹیں گے، مار پیٹ کریں گے، تو یقین جانیے وہ بچہ ڈھیٹ ہو جائے گا. اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس جرم کی بس یہی سزا ہے جو مجھے مل گئی، ختم، آئندہ بھی میں کروں گا یہی سزا ہے. لہذا وہ کرے گا، بار بار کرے گا. اسے پتا ہے کہ یہ کام کرنے سے، گلاس توڑنے سے ایک تھپڑ پڑتا ہے، وہ روز گلاس توڑے گا، ایک تھپڑ کھا لے گا. یہ تو حل نہیں ہے. اس لیے ہر موقع پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ درست ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اس کی ذہنی سطح پر اتر کر اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہم تو بڑوں کا احترام ہی کرنا جانتے ہیں، بڑا آدمی ہو اس کو ہم احترام نہیں، بچوں کو بھی احترام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہی تھا. آپ بچوں کو بہت محبت سے پیش آتے اور انہیں گلے لگاتے، ان کا منہ چومتے. یہ اس سے بچے کے اندر ایک بڑھوتری پیدا ہوتی. بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قابل قدر ہوں، میں اپنے باپ کی نظر میں بڑا ہوں، میری ایک حیثیت ہے. وہ آیا ہے کمرے میں، آپ اس کو جگہ دیں، جولی میں بٹھا دیں، الگ سے بٹھا دیں. اس سے بچہ یہ سمجھے گا کہ میں قابل احترام ہوں. اور اس کے ساتھ گھروں میں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں. وہ کون سا گھر ہے جس میں کوئی تکرار نہیں ہوتی، جس میں کسی بھی معاملے میں حتیٰ کہ ہنڈیا پکانے میں تکرار ہو سکتی. لیکن یہ سارے معاملات بچے کے سامنے نہ کریں. اگر آپ بڑے والدین بالخصوص بچے کے سامنے لڑیں گے، تکرار کریں گے، اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے. وہ یہ سمجھے گا کہ میرے گھر کے ماحول میں یہ لڑائی جھگڑا ہر وقت رہتا ہے. چڑچڑا پن اور غسیلا پن بچے میں بہت جلدی آ جائے، وہ خود بھی جھگڑالو بن جائے. اس لیے اس کے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کرے. پھر کوئی منفی کام اس کو نہ کہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ باہر کوئی آیا ہے جا کے کہہ دو والد گھر میں نہیں. یہ کام بچے سے نہ کروائیں. اگر آپ یہ کام بچے سے کروائیں گے تو یہ تو گویا کہ خود ہی آپ اس کو ایک برے کام کی تلقین کریں. کوئی منفی کام آپ اس سے نہ لیں. دودھ میں پانی ڈالنا، آپ کہیں بچے کو جاؤ پکڑو بھائی یہ ڈالو اس میں. بچے سے اس طرح کا کام نہ کریں. بڑوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے جائے کہ بچوں سے یہ کام لیں. اور پھر اس کے ساتھ اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں، بچے گھر میں 5-6 بچے ہیں مثلا، ان کا آپس میں تقابل نہ کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں. بچے کو احساس نہ دلائیں کہ آپ نکمے ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ تو بالکل پھاٹی ہیں. ایسا نہ کہیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی. اگر وہ کسی وجہ سے نمبر کم بھی ہے تو اس طرح کہہ کے آپ اس کی دل شکنی کریں گے، آئندہ کے لیے وہ بالکل ہی دل چھوڑ جائے. یہ منفی اثرات بچے پر آتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچہ آپ سے تقاضے کرتا ہے. بڑی دلچسپ بات، بچہ بھی آپ سے کچھ تقاضے کرتا ہے. مثلا میں بھی چاہوں گا، آپ بھی چاہیں گے کہ ہمارا بچہ بہت اچھا ہو، قابل فخر ہو، اچھی عادتوں کا مالک ہو. لیکن بچہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ خوبیاں میرے اندر ہونی چاہیے، لیکن میں تو ابھی بچہ ہوں، ابھی تو باری آپ کی ہے، آپ اچھا بن کے دکھائیں. کیا خیال ہے؟ بڑوں کو پہلے اچھا بن کے دکھانا چاہیے. پہلے بچہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے، دیانت امانت ہونی چاہیے. لیکن میں تو ابھی بچہ ہوں، میری باری تو بعد میں آئے گی، پہلی تو باری آپ کی ہے. آپ بن کے دکھاؤ، نمونہ بنو، مثال بنو، تو پھر میں بھی بن کے دکھاؤں. یہ بچے کا تقاضا. بچہ کہتا ہے کہ مجھ سے کام لو، مجھے حکم دو، لیکن بغیر کسی لالچ کے. یہ نہ کہو کہ یہ کام کرو تو آئس کریم کھلائیں گے، آپ کو پیپسی پلائیں گے، آپ کو چاکلیٹ دیں گے. یہ نہ کہو، اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو بچہ کیا سمجھتا ہے؟ بچہ بلکہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو بڑا ہو کے میں راشی بن گیا. کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں کرتا.
دیکھیں نا، اگر آپ بچپن میں ہی بچے کو یہ اس بات کا عادی بنا دیں کہ وہ کوئی کام لالچ کے بغیر کرتا ہی نہیں، آپ نے عادی بنایا، آپ کہتے ہیں جی یہ جا کے باہر سے یہ سودا لاؤ اور اس میں آپ کے لیے 20 روپے ہیں، یہ آپ فلاں کام کر دو اس کے بدلے میں یہ چاکلیٹ آپ کے لیے ہے۔ اب وہ تو عادی ہو گیا، ہر کام لالچ میں کرے گا، جب بڑا ہوگا افسر بنے گا کوئی بھی کام رشوت کے بغیر نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ عادی ہے، لالچ کے بغیر وہ کام نہیں کرتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس لیے بچہ یہ تقاضا آپ سے کرتا ہے کہ مجھ سے کام لو لیکن بغیر کسی لالچ، اور بچہ آپ سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ میری تربیت نوکروں سے نہ کرواؤ، خود میری تربیت کرو۔ اگر آپ میری تربیت نوکروں سے کرواتے ہیں تو پھر آپ کا بڑھاپا بھی نوکروں کے اوپر ہی گزرے، ایسا ہی ہوگا نا۔ اگر آپ آج اپنے بچوں کی تربیت نوکروں سے کرواتے ہیں تو کل جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہوگا، وہ بڑا ہو جائے گا، وہ بھی 2-4 نوکر آپ کے لیے رکھ لیں۔ اس لیے آج اس کی باری ہے، آپ خود اس کی تربیت کریں، اس کی تمام ضرورتوں کو خود پورا کریں، تاکہ کل جب آپ بڑھاپے میں چلے جائیں آپ کی ضرورتیں وہ خود پوری کریں۔ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ اور حقیقت یہی ہے، آج یہی المیہ ہے ہمارا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جی بات ہی کوئی نہیں ہے، پیسے ہیں، اور اس پیسے کے الزام میں ہم ہر جگہ پر بچے کے لیے نوکر رکھے ہو، وہی اس کو کھلانے لے جاتا ہے، وہی اسے اسکول لے جاتا ہے، وہی اسے ٹیوشن پڑھاتا ہے، وہی اس کو یہ سارے معاملات کرتا ہے، اور والدین کو خبر ہی نہیں۔ والدین یہ سمجھتے ہیں پیسہ ہے تو کیا ضرورت ہے، ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ سنبھالے گا سب۔ بھائی ٹھیک ہے اس کی ضرورتیں ہیں، وہ نوکر پوری کر رہے ہیں، لیکن ایک شفقت، ایک محبت جو والدین دے سکتے ہیں نوکر تو نہیں دے سکتے۔ اور آج اگر آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کل وہ بھی یہی سلوک آپ سے کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچہ آپ سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ میری آزادی کا خیال رکھا تاکہ میرے اندر خود اعتمادی پیدا ہو۔ مثلاً آپ اس کے لیے کوئی لباس خریدنا چاہتے ہیں، کپڑے لینا چاہتے ہیں، جوتا لینا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی نہ مسلط کریں کہ نہیں یہی لینا ہے، یہی رنگ لینا ہے، یہی کلر لینا ہے، یہی ڈیزائن لینا ہے۔ نہیں، آپ اس کو موقع دیں کہ وہ اپنے لیے کوئی چیز منتخب کرے، بچہ خود منتخب کرے، اپنے لیے رنگ منتخب کرے، اپنے لیے وہ کپڑے کا ڈیزائن منتخب کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، اور آپ کو بھی سمجھ آئے گی کہ آپ کا بچہ کیا سوچ رہا ہے۔ بلکہ اس کی بڑی تفصیل ہے، ماہرین نے لکھا ہے کہ اس کے انتخاب سے پتہ چلے گا کہ یہ بچہ مستقبل میں کیا بنے۔ اگر وہ گہرے رنگ لیتا ہے بڑے کام کرنے کا عادی بنے گا، اگر وہ ہلکے رنگ لیتا ہے تو وہ دیندار بنے گا۔ بہت کچھ لکھا ہے ماہرین نے، لیکن اس پر میں نہیں بات کرتا، لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس کی آزادی کا خیال رکھیں تاکہ اس میں خود اعتمادی آئے۔ اور پھر بچہ اگر آپ کے پاس، وہ خود کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں اگر آ کے آپ کے پاس گھر والوں کی شکایت کروں، والدہ کی شکایت کروں، والد سے کہتا ہے، بات سمجھنے کی ہے، میری مائیں بہنیں خصوصاً رونے، اس بات کو ضرور توجہ سے سنیں۔ اگر بچہ اپنے والد کے پاس جا کے ماں کی شکایت کرے، بہن کی شکایت کرے، پڑوسیوں کی شکایت کرے، ملازموں کی شکایت کرے، تو وہ بچہ والد سے کہتا ہے کہ میری باتوں پر زیادہ دھیان نہ دینا ورنہ میں غیبت کا عادی ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے عادت پڑ جائے گی شکایت کرنے، اور ایک دن آئے گا میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت باتیں کروں۔ اس لیے یہ تربیت کا ایک بہت اہم حصہ ہے کہ ہم بچے کو اس کی حدود میں رکھیں اور اس کی وہ باتیں تو سنیں جو واقعتاً اس سے متعلق ہے، لیکن ہر اس کی بات پر دھیان نہ دیں۔ جو بات بھی وہ آ کے کرے آپ اس پر سن کر رد عمل کا اظہار کر دیں، اور جس کے بارے میں وہ شکایت کرے اس کے سامنے اس کو گالیاں دے دیں۔ اس سے بچہ یہ سمجھے گا کہ میری بات سنی جاتی ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے، نتیجہ چند دن کے بعد شکایت نہیں ہوگی، غیبت شروع کر دے۔
وہ بچہ خود کہتا ہے کہ میری شکایتوں پر کان نہ دھریں، اگر ایسا کیا تو کل میں سب سے بڑا غیبت کرنے والا بن جاؤں۔ اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن سچ یہ ہے کہ بچہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ جو کچھ مجھے بنانا چاہتے ہیں، آپ کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہوں گے نا، آپ اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ بچہ آپ سے کہتا ہے کہ اس کی بہترین مثال پہلے آپ بن کے مجھے دکھائیں تاکہ میں بھی وہی بنوں۔ میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، میری آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف 2 لفظوں میں یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمارا سب کا گھریلو مسئلہ ہے، تربیت کا مسئلہ، گھریلو مسئلہ ہے، اور ہم سب غفلت کا شکار۔ بہت کوتاہیاں ہم سے ہوئی، ہم اپنی اولاد کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو ہمیں دینی چاہیے۔ ہم پیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، لباس سنبھال کے رکھتے ہیں، گاڑی کے کاغذات ہوں، گھر کے کاغذات ہوں، رجسٹریاں ہوں، انہیں سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے قیمتی اثاثہ جو دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کام دے گا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ دنیا میں بنے گا، اس کو سنبھال کے نہیں رکھتے، اس کے سے لاپرواہ ہیں اور غفلت کا شکار ہیں، اور انہیں ان کے حال پر ہم نے چھوڑا ہے، دوسروں کے اوپر ہم نے چھوڑا ہے، وہ جو چاہتے ہیں خود بنتے ہیں، ہماری اس میں کوئی محنت شامل نہیں ہے۔ ہمیں لوٹ کے اس طرف آنا ہے کہ اپنی اس اولادوں کو، اپنے بچوں کو ہم سنبھالیں، ان کی تربیت کریں، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اگر آپ سمجھ سکیں تو اس کے آدھے پر بھی آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے ہی مثبت اور بڑے ہی اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔